ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، آج کا یہ بہت مبارک دن ہے جس کو عید الفطر کا نام دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ دو دن ایسے ہیں جو میری امت کے لیے خوشی کے دن ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے دن ہیں، اور پھر یہ اتنا بڑا دن گویا کہ یہ دن ایک ایسا دن ہے جیسے رزلٹ کے بعد ہمارے ادارے ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ پورا سال بچے نے میٹرک کی محنت کی، بڑا امتحان دیا، اس کے بعد اعلیٰ نمبروں کے اوپر کامیاب ہوا، آج اس کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے۔ FSC کی آج اس کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، آج ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ یعنی آج صدر صاحب اعزازی انعامات دے رہے ہیں، کسی کو تمغہ امتیاز ہے، کسی کو کیا، کسی کو کیا۔ آج کا دن میرے مالک کی طرف سے مجھے اور آپ کو انعام دینے کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ جب لوگ یہ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف تم آئے ہو،
مفہوم حدیث ہے. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مختصر عرض کر رہا ہوں فرشتے گواہ ہو جاؤ. بلکہ یوں بھی اللہ پوچھتے ہیں فرشتے یہ بتاؤ وہ مزدور جو اپنی پوری مزدوری کر لے اس کی اجرت کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مزدور کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہو جاؤ آج میں نے اپنے ان بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. عیدگاہ کی طرف ایسے لوٹ رہے ہیں جیسا کہ ان کے پاس کوئی گناہ ہے ہی نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا علماء سے اس طرح کی باتیں سن کر یہ نہ سمجھ لینا کہ گناہ کبیرہ کیے وہ بھی ان چیزوں سے معاف یا حقوق العباد میرے ذمے ہیں. کسی کی زمین غصب کی, کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, وہ میرے ذمے ہیں. تو وہ ایسے معاف نہیں ہوتے جب تک ہم ان لوگوں سے معاف نہ کر لیں جن کا دل دکھایا تھا اس سے معذرت نہ کر لیں یا خود سے معاف کر لیں. یہ کتنا بڑا دل ہے. اللہ انعام دے رہے ہیں لیکن ہم اپنا انعام لینے کے لیے اپنی آنکھ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. یہ تو خیرخواہی کے دن تھے, غمخواری کے دن تھے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹنے کے دن تھے, خوشیاں بانٹنے کا دن تھا. لیکن ہم نے اپنی انا کو سامنے رکھا کہ میرے ساتھ میرے بھائی نے یہ کام کیا تھا, میں کیوں بولوں؟ میرے ساتھ میرے بھائی نے زیادتی کی تھی, میرے بیٹے نے زیادتی کی تھی, میری بیٹی نے زیادتی کی تھی. ایک طرف میری گناہ ہے, ایک طرف میرے محبوب کا فرمان ہے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے, جو جھک جاتا ہے, اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. کبھی سوچیں میرے جھکنے میں میری بلندی ہے. تو میرے محترم دوستو اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے بار بار سنا کہ اللہ نے روزے اس لیے دیے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق, اللہ کے معاملات کے درست کرنا, اللہ کے مخلوق کے ساتھ معاملات درست کرنا, یہ تب ہوں گے جب تقویٰ آئے گا. اللہ کا خوف خشیت الہی ہوگی میرے اندر, پھر میری زندگی آسان ہے. یہ کیسے آئے گی؟ میرے محبوب کے طریقے کے اوپر آئے گی. جب تک میں اپنے محبوب کو فالو نہیں کروں گا, محبوب کی سنت کو 1500 سال پہلے وہ محبوب جو آج کے نوجوان کے لیے روئے تھے, 1500 سال پہلے وہ میرے محبوب جو طائف کی وادی میں بیٹھ کر جسم لو ایمان ہے لیکن وہ تیرے اور میرے لیے رو رہے ہیں. اتنی وفادار نبی, اتنی محبت کرنے والے نبی جن کو امت نے ستایا, جس کی امت نے لمحے کے اوپر لوگوں نے تکالیف دی, لیکن میرے محترم دوستو کبھی میرے محبوب نے امت کے لیے بددعا نہیں. ایسا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. جب بھی تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ چاہیے کہ میں کیسے زندگی گزاروں, اللہ کی کتاب کو اٹھا لے. میں کس طرح زندگی گزاروں, میری زندگی کو سامنے رکھ لینا. آئیڈیا مجھے بنانا, کسی فلم سٹار کو آئیڈیا نہ بنانا, کسی لکھاری کو آئیڈیا نہ بنانا, کسی فلسطین اور سائنسدان کو آئیڈیا نہ بنانا. آئیڈیا تم نے میری ذات کو بنانا ہے. اللہ نے بھی یہی کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کہتے ہیں اچھا طریقہ ہے. مجھے بتاؤ حضور کے طریقے سے کوئی اور خوبصورت طریقہ ہو سکتا ہے؟ شادی محبوب کے طریقے پہ کی ہے, غمی حضور کے طریقے پہ کی ہے. میں عاشق رسول ہوں, ناراض نہ ہونا, میں عاشق رسول ہوں, پکا عاشق رسول. ڈنمارک نے گستاخی کر دی ہے, روڈوں پہ آ گئے, پمپ بند کر دیے,
میں نے اپنے 5 فٹ کے قد کے اوپر گستاخی کی ہے، سنت رسول کو نہیں سجایا، لباس حضور والا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا حضور والا نہیں ہے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں، کیا وہ عاشق رسول تھے؟ علامہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ کیسے ہیں مسلمان، جن کا مفہوم ہے ان کے شعر کا کہ کیسے ہیں مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جب ہجرت کا موقع آیا، صحابہ کا عشق دیکھیں، اتباع رسول دیکھیں، جب ہجرت کا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب مدینہ پہنچنے والے تھے تو لوگوں نے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ اتباع رسول دیکھے، یعنی صدیق اکبر قدم با قدم حضور کے مشابہ، قدم با قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اتباع رسول میں چل رہے ہیں۔ دیکھنے والے پریشان ہو گئے کہ صدیق کون ہے، نبی کون ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، کیا عشق تھا حضرت صدیق اکبر کا، سیرت صدیقی پڑھ کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ وہ عاشق رسول تھے یا ہم عاشق رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال مانگا تو گھر کا سارا مال لا کر حضور کی دربار میں پھینک دیا، حضور کی دربار میں رکھ دیا۔ حضرت عمر گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، آدھا لے کے آئے۔ تو حضور نے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، حضور نے پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے، عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ صدیق نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا ہے۔ یہ تھا عشق۔ تو حضرت صدیق اکبر نے سوچا کہ یہ لوگ سارے جو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے مصافحہ کریں گے، میرے محبوب تھک جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے خود مصافحہ شروع کر دیا لوگوں سے کہ حضور کو تھکاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ جب سب لوگوں نے سلام کر لیا تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اٹھائی، غلاموں کی طرح حضور کے اوپر اوڑھ دے کے کھڑے ہو گئے۔ پھر پتہ چلا کہ صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ یہ تھا عشق، یہ تھا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کی ذات کے اوپر یقین کو دیکھیں، تعلق کو دیکھیں۔ ایک صحابی رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بدو کے ساتھ سفر کے اندر ایک سواری کا معاملہ کیا، خرید و فروخت کی، تو بدو کے ساتھ معاملات طے ہو گئے۔ گھر جا کر میں اپنا اونٹ تمہیں دے دوں گا اور پیسے آپ سے لے لوں گا، اتنا کا معاملہ ہے۔ جب گھر پہنچے تو بدو نے کہا نہیں، میں نے کوئی معاملہ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے معاملہ کیا تھا، میرے ساتھ تمہارا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اگر بدو نے کہا میں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا تو گواہ لے کے آؤ، ادھر گواہی کوئی نہیں، یا حضور تھے یا وہ بدو تھے۔ حضور نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بدو نے آپ کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا۔ تعلق دیکھیں، یقین دیکھیں، حضور کی ذات کے اوپر اعتماد دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ سے فرمایا خزیمہ تم کیسے کہہ رہے ہو، تم تو موقع کے اوپر موجود ہی تھے، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہم کو آسمان کی باتیں بتاتے ہیں، ہم یقین کر لیتے ہیں، آپ معراج کی باتیں بتاتے ہیں، ہم وہاں نہیں ہوتے، ہم یقین کر لیتے ہیں، ہم آپ کو سچا صادق و امین سمجھتے ہیں، یہاں ہم آپ کی بات کو کیوں نہ مانیں؟ اس لیے میں نے آپ کی بات کو مانا ہے، آپ کی گواہی دی ہے۔ اس دن سے میرے محبوب نے فرمایا شریعت کے اندر جب بھی گواہی کا معاملہ آئے گا وہاں دو لوگوں کی گواہی معتبر ہوگی، لیکن جب گواہی میرے خزیمہ کی ہوگی ایک اکیلے خزیمہ کی گواہی کافی ہو جائے گی۔
یہ تھا حضور کے ساتھ اتباع، یہ تھا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع کے اوپر، بہت طویل واقعہ ہے، بڑی حدیث ہے، میں پورے حدیث عرض کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں۔ حضور میرے اور آپ کے امام ہیں، جیسے نماز کا امام ایک ہوتا ہے، حضور میری اور آپ کی زندگی کے امام ہیں۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ نماز کے اندر میری مخالفت کر سکتے ہیں؟ اگر مخالفت کریں گے نماز ہوگی؟ کسی اگر ہو جاتی ہے تو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، نہیں ہوگی نماز۔ تو میری اور آپ کی زندگی کے امام کون ہیں؟ حضرت محمد علیہ السلام۔ کیا حضور کی زندگی خلاف کر کے میری زندگی ہوگی؟ شادی خلاف زندگی کر کے میری شادی ہوگی؟ اٹھنا بیٹھنا خلاف کر کے میرا اٹھنا بیٹھنا صحیح ہوگا؟ جب نہیں ہوگا تو میرے محترم دوستو، پھر اس بات کی طرف ہم آئیں، آج جتنا بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں یہ حضور کی زندگی کو چھوڑ کے بگڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ کی بات عرض کر رہا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کے شہزادے قید ہو کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہیں، کھانا کھاتے کھاتے آج مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جی میں بیٹھ کے کھاؤں۔ معاذ اللہ، حضور کی سنت کو دقیانوسی سوچ کہا جاتا ہے، حضور کے لباس کو دقیانوسی لباس کہا جاتا ہے، یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ نہیں، ہمیں یہ پرانی باتیں اوپر لے کے جائیں، مجھے حضور کی طرز زندگی حضور کے ساتھ ملائے گی۔ تو کھانے کا ایک لقمہ نیچے دسترخوان پہ گرا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھایا، اپنے منہ میں ڈالا، ساتھ والے ساتھی نے کوہنی ماری، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہیں گے یہ بھوکے ہیں۔ حذیفہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بھوکے ہیں، لوگ نیچے سے اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتترک سنت حبیبی ہؤلاء حمقا، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ لوگ تھے جن کو حضور کی ذات کے ساتھ صحیح معنی عشق تھا، جو صحیح معنی مسلمان تھے۔ جب یہ لوگ صحیح معنی مسلمان ہوئے، تقویٰ والی زندگی گزاری، تقویٰ سے یہ لوگ گزرے، پھر اللہ نے ان کے انعام کیا کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ادھر اللہ کی طرف سے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، روزے کے بعد تقویٰ، قربانی کے بعد تقویٰ، نماز کے بعد تقویٰ، ورثے کے لوگوں کی خدمت کرنے کے بعد تقویٰ، یعنی تمام کی تمام عبادات کا فلسفہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ تقویٰ نظر آتا ہے۔ اور تقویٰ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ حضور کی طرز زندگی اپنانے سے ملے گا۔ حضور کو سامنے رکھیں، حضور کی زندگی کو سامنے رکھیں، تو میرے محترم دوستو پھر دیکھنا، پھر یہ رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج رزق کی پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے تقویٰ اللہ کے خوف والی زندگی نہیں گزاری۔ مولانا یوسف الدیانی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، بہت بڑا پولیس افیسر تھا، بہت بڑا پولیس افیسر، آئی جی کے لیول کا۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس بڑا مال ہوتا ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی کوٹیاں ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا وظیفہ بتلاتا ہوں، وہ کر لو سکون آئے گا۔ میں حضرت بتلاؤ؟ تو حضرت نے فرمایا جتنا مال حرام کمایا ہے سارا تقسیم کر دو، جس کا اس کو واپس لوٹا دو، جتنا بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں واپس لے لو، حضور کے طریقے پہ آ جاؤ۔ اس کو سکون چاہیے تھا، اس نے سب کچھ واپس کر دیا، کرائے کے مکان پہ اوپر بیٹھ گیا۔ تو حضرت جہانگیری نے کسی دوست کو کہا کہ اس کو 2 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ دے دو، یہ اپنا دھوکہ لگا کر یہ اپنا گزر اوقات کرے گا۔ 1 لاکھ سے اس نے کاروبار پھر شروع کیا، پھر اللہ نے برکت دی، اب حضور کی سنت کو طریقے پہ لیا، اپنا کاروبار اپنی زندگی حضور کے طریقے پہ لکھی۔ فرمایا وہ ایک وقت ایسا بزنس مین بنا کہ لوگوں کے ہاں وہ مشہور ہو گیا کہ اس جیسا سخی کوئی نہیں ہے، اس جیسا مالدار کوئی نہیں ہے۔
وہ امال بھی ہے، سپورٹ بھی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جب تک ہم حضرت محمد علیہ السلام کی اتباع والی زندگی نہیں گزاریں گے، حضور علیہ السلام کو ساتھ نہیں دیں گے، حضور کے ساتھ سچی پکی محبت نہیں کریں گے، چاہے جتنا رمضان گزار لیں، چاہے جتنا ہم حج کر لیں، چاہے جتنا بہت بڑے قاری بن جائیں، عالم بن جائیں، میرے محترم دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا جب تک حضور کے زندگی کو سامنے رکھیں۔ حضور کا تخت حضرت محمود غزنوی، سارے لوگ ان کا نام بڑی بہادری کے اعتبار سے لیتے ہیں کہ محمود غزنوی بہت عظیم انسان تھے، بڑے کارنامے تھے، لیکن وہ ایسے ان کے کارنامے نہیں تھے، ایسے ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی، وہ سچے عاشق رسول تھے، سچے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے غلام کا نام تھا محمد جلال الدین، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس غلام کو صرف محمد کہہ کر پکارتے تھے، معمول یہ تھا۔ ایک دن حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو جلال الدین کہہ کر پکارا، جلال الدین کدھر ہو؟ جلال الدین حیران ہو گیا کہ آج حضرت کوئی ناراض ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے کہ حضرت نے محمد کے نام سے مجھے نہیں پکارا، جلال الدین کے نام سے پکارا ہے۔ تو حضرت محمود غزنوی سے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنا زندگی کا حصہ بیت گیا، اللہ کی قسم کبھی میں نے نام محمد بغیر وضو کے نہیں لیا، آج جب تمہیں پکارنے کی باری آئی، کوئی کام تھا تمہیں پکارنا تھا، ادھر وضو نہیں تھا، تو دل نے گوارا نہ کیا کہ نام محمد بغیر وضو کے لے لو، اس لیے تمہیں محمد نہیں پکارا، جلال الدین کہہ کر پکارا۔ یہ تھا عشق رسول، یہ تھی محبت۔ جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے میرے محترم دوستو، پھر اس طرح کے ساتھ ساتھ صرف عبادات نہ ہوں، نماز کے اوپر ٹکرے ہوں، قرآن کی تلاوت ہوں، ماشاءاللہ بہت بڑا قاری صاحب ہوں، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں، صبح مسجد کا امام ہوں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے لوگوں کا دل دکھاتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ جب معاملات کی باری آتی ہے لوگوں سے جھوٹ بول دیتا ہوں، جب معاملات کی باری آتی ہے رشتہ داری کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں، لوگوں کا دل دکھاتا ہوں، میرے محترم دوستو ہمسائے مجھ سے پریشان ہیں، میرے محترم دوستو ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کئی مرتبہ یہ حدیث آپ سے عرض کی جا چکی ہے، اپنے آپ کو بھی عرض کی ہے کہ ایک مسلم شریف کے بھی کہ ایک عورت کے بارے میں میرے محبوب سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے بڑا نماز پڑھتی ہے، بڑی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے، لیکن ساتھ والے پڑوسی اس سے پریشان ہیں، خوش نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ عورت سیدھی جہنم میں جائے گی۔ نمازی ہے، قاری ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ذاکر ہے، ذکر اذکار کرتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے، تسبیحات ہے، سب کچھ ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں اس سے، فرمایا یہ جہنم میں جائے۔ ایک اور عورت کے بارے میں پوچھا، یہ بھی مسلم شریف اسی حدیث کے ضمن میں ہے کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے بڑا مختصر عبادت، بڑی کمزور، فرائض کو ادا کرتی ہے، لیکن محلے والیاں عورتیں اس سے بڑی خوش ہیں، بڑی با اخلاق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت سیدھی جنت میں جائے۔ تو میرے محترم دوستو اس طرح کے اعمال ہم اپنائیں، جب اس طرح کے اعمال ہوں گے تو ہم پریشانیاں ہمیں رزق کی، تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے راستے نکالوں۔ راستے بند ہو گئے ہیں، آج سکون کا راستہ نہیں مل رہا، امن کا راستہ نہیں مل رہا۔ میں کہتا ہوں امن آ جائے، اللہ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، امن خود بخود آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم تقوی اختیار کرو، میرے حقوق کا خیال، میرے بندوں کا خیال، مجھے خوش، میرے بندوں کو خوش، یہ تقوی ہے۔ فرمایا پھر اللہ کہتے ہیں ہم راستے نکالیں گے، ایسے راستے نکالیں گے۔ آج تم رزق کی تلاش میں ہو، پھر اللہ پاک ایسا معاملہ کریں گے کہ رزق تمہاری تلاش میں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ ایسے رزق دیں گے کہ وہاں کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ اللہ جس کو کافی ہو جائے
कोई और उसके साथ हो या ना हो, उसके काम बनेंगे ही बनेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको तकवा और तहारत वाली, इत्तिबा रसूल वाली आज का दिन हमें यही दर्द देता है कि हम खुशियां बनाएं हुजूर की सुन्नत के तरीके के ऊपर, लोगों को खुश करें हुजूर की सुन्नत के तरीके के ऊपर, तकवा और तहारत के ऊपर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही माने अमल की जिंदगी अता फरमाए, सफेद दुरुस्त फरमा ले, सफेद दुरुस्त फरमा। ऊपर भी जगह है, आप ऊपर भी चले जाए। अंदर वाली सफेद पहले मुकम्मल कर। ईद नमाज का तरीका सुन ले। अल्लाह अकबर कहा जाएगा, हाथ बांध देंगे, आप भी मैं भी, यानी इमाम सुभान अल्लाह सना पड़ेगा। फिर अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा हाथ बांध लेना। फिर किरात होगी, रकू सजदा होगा, दूसरी रकात में खड़े होंगे, फिर किरात होगी। फिर इमाम कहेगा अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर, तीसरी मरतबा भी हाथ छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर, हाथ उठाए बगैर रकू में जाएंगे। रकू सजदे के बाद तशहुद पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम होगा, सलाम के बाद खुतबा होगा, खुतबे के बाद खुतबा सुनना मसनून है, खुतबे के बाद तमाम अहबाब घरों को जाएंगे। तमाम साथी नियत फरमा लें। ऊपर भी जगह, आप ऊपर जगह। अपने मोबाइल फोन बंद कर दें, तमाम अहबाब अपने मोबाइल फोन चेक करके बंद कर दें ताकि नमाज में डिस्टर्ब ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها فأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والإثم الجنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد